وادی سندھ کی تہذیب، جسے اکثر ہڑپا تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی ابتدائی شہری تہذیبوں میں سے ایک تھی، جو 2500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک پروان چڑھتی تھی۔ موہن جو دیڑو اس کے بڑے شہروں میں سے ایک، موجودہ پاکستان میں دریائے سندھ کے قریب واقع تھا۔ یہاں اس کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ اور کچھ دلچسپ حقائق ہیں۔ موہن دیڑو کی منصوبہ بندی پوری احتیاط سے کی گئی تھی، جس میں گلیوں کی گرد جیسی ترتیب اور نکاسی کا جدید نظام تھا۔ شہر میں عوامی حمام اور اچھی طرح سے منظم ہاؤسنگ کمپلیکس تھے۔ اس تہذیب کی معیشت زراعت، تجارت اور دستکاری پر مبنی تھی۔ انہوں نے میسوپوٹیمیا تک تہذیبوں کے ساتھ تجارت کی، مٹی کے برتنوں، موتیوں اور قیمتی پتھروں جیسے سامان کا تبادلہ کیا۔ انڈس رسم الخط، جو مہروں اور تختیوں پر پایا جاتا ہے، آج تک غیر واضح ہے، اس لیے ہم ان کے معاشرے کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تحریری ریکارڈ کے بجائے آثار قدیمہ کے کھوجوں سے آتا ہے۔ موہن دیڑو میں ایک جدید شہری انفراسٹرکچر تھا، جس میں اینٹوں سے بنی گلیاں، عوامی کنویں اور ایک جدید ترین سیوریج اور نکاسی آب کا نظام شامل تھا، جو انجینئرنگ کی اعلیٰ مہارت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ معاشرہ نسبتاً مساوی تھا، جس میں رہائش یا تدفین کی جگہوں کے حوالے سے سماجی درجہ بندی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تاہم، قبضے یا دولت کی بنیاد پر سماجی تفریق کی کچھ سطح موجود ہو سکتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کی وجوہات آج بھی تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین میں زیر بحث ہیں۔ ممکنہ عوامل میں ماحولیاتی تبدیلیاں شامل ہیں، جیسے دریا کے راستوں میں تبدیلی، زلزلے، تجارتی راستوں میں کمی، یلغار یا اندرونی تنازعات کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں ہیں۔ موہن دڑو کو 1920 کی دہائی میں ماہرین آثار قدیمہ نے دوبارہ دریافت کیا تھا۔ کھدائی نے بہت سے نمونے دریافت کیے ہیں جو تہذیب کی روزمرہ کی زندگی، ثقافت اور تکنیکی کامیابیوں کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ موہن دڑو میں سب سے مشہور ڈھانچے میں سے ایک عظیم حمام ہے، جو ممکنہ طور پر رسمی یا مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک بڑا، مستطیل تالاب ہے جس میں سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ یہ تجویز کرتی ہے کہ اسے نہانے یا طہارت کی تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ موہن دیڑو سے ملنے والے نمونے میں پیچیدہ نقش و نگار، مٹی کے برتن، مجسمے اور زیورات شامل ہیں جو کہ ایک بھرپور فنکارانہ طرز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب نے جنوبی ایشیا میں ایک دیرپا میراث چھوڑی، جس نے خطے میں بعد کی ثقافتوں اور معاشروں کو متاثر کیا۔ اسے قدیم میسوپوٹیمیا، مصر اور چین کے ساتھ تہذیب کے گہواروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔